بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الرحمن یعنی اللہ کا ایک نام ہے الرحمن، یعنی اللہ الرحمن کسی جاننے والے سے پوچھو وہ کیا چیز ہے، یعنی مالک فرماتا ہے کہ ناقدروں کو کیا پتا کہ اللہ کیا چیز ہے۔ پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، پوری کائنات کو اس نے بنایا ہے بغیر کسی کے مشورے کے، بغیر کسی کے مدد کے۔ اب دیکھیں اوپر آسمان نظر آ رہا ہے بغیر کسی ستون کے، کوئی ستون نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چھت کھڑی کر دی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ چھوٹی سی چھت کھڑی کرنے کے لیے لازمی ستون ڈالنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی طاقتوں کا اندازہ لگاؤ۔ اس نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہ وقت دیا ہے کہ دیکھو یہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنا اکیلا معبود مان لو، اس کے بعد دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اور امتحان سمجھ لو یقین کا ہے کہ کون اللہ کی بات پر یقین کرتا ہے اور کون اللہ کی بات پر اعتماد نہیں کرتا ہے، کون دنیا کا بندہ ہے اور کون آخرت کا چاہنے والا ہے۔ دیکھو دنیا میں سب کوششیں کر رہے ہیں، جنگیں بھی ہو رہی ہیں، لڑائیاں بھی آپ دیکھیں ہو رہی ہیں، ملکوں کے لیے اپنی قوموں کے لیے لوگ لڑتے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں۔ کبھی دیکھیں یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، وہاں رشیا کی جنگ ہو رہی ہے، دونوں طرف لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، مر رہے ہیں، جان لگا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ کدھر جا رہے ہیں، کیونکہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جنگ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ زمین کے لیے ہے۔ یوکرین کی جنگ ہوگی، رشیا کی جنگ ہوگی، یہ زمین کی جنگ ہے، آپس میں قوموں کی جنگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میرے لیے جنگ کرو، یعنی جنگ کرو تو میرے لیے کرو۔ اگر جنگ ہی کرنی ہے، دل کرتا ہے جنگ کرنے کا ہے، تو مالک فرماتا ہے میرے لیے کرو نا۔ تم زمینوں کے لیے جنگیں کر رہے ہو تو مرنے کے بعد آگ میں جاؤ گے۔ تم میرے لیے اگر جنگ کرو، انبیاء نے جنگیں کی ہیں، یقین کیجیے کتنے انبیاء نے جنگیں کی ہیں، ان کے ماننے والوں نے جنگیں کی ہیں، لیکن وہ جنگ اللہ کے لیے تھی کہ اللہ اکیلا ہے، یا یہ بابا اور کاکا بھی بیچ میں شامل ہے، صرف اللہ کو پکارنا ہے یا کسی اور کو بھی پکارنا ہے۔ جیسے جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، کیا وجہ تھی؟ رشتہ دار لڑ رہے ہیں، اندازہ لگائیے، ایک بھائی ایک طرف ہے، دوسرا بھائی دوسری طرف ہے، ایک طرف چچا ہے، دوسری طرف بھتیجا ہے، ایک طرف ماموں ہے، دوسری طرف بھانجا ہے، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے۔ جنگ شروع ہوگی، تلواریں نکل آئی، وجہ کیا ہے؟ اللہ۔ اب اللہ کا معاملہ ہے جی، اب اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نہیں جھکنا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مدد کے لیے پکارنا ہے، لات منات ہبل کو نہیں پکارنا، جو پکارے گا وہ کافر مشرک ہے، چاہے باپ ہی کیوں نہیں، چاہے بھائی کوئی نہیں ہے۔ پہلے دوست تھا، بچپن کا لنگوٹیا یار تھا، نہیں معلوم، اب پتہ چل گیا، اب جگری دوست ہے وہ لات منات ہبل کو پکار رہا ہے، تو اب جنگ شروع ہوگی، نازل اس مسئلے پر لڑائی شروع ہو گئی۔ تو یہ لڑائی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ مطلوب ہے۔ ابھی دیکھیے ہماری انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے، وہ مورتی کا پجاری ہے، یہ قبر کا پجاری ہے۔ وہ مورتی کے سامنے جھکتا ہے، وہاں جا کے بھجن گاتا ہے، اور یہ اپنے معبودوں کے سامنے جاتا ہے اور وہاں قوالیاں گاتا ہے، نعتیں گاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وہ وہاں نظر و نیاز کرتا ہے، اس کو پرشاد کہتا ہے، اور یہ یہاں نظر و نیاز کرتا ہے، اس کو بابا کی نیاز کہتا ہے۔ وہ وہاں پھول چڑھاتا ہے، یہ بھی پھول اور چادریں چڑھاتا ہے۔ وہ وہاں ماتھا ٹیکتا ہے، کہتا ہے ڈنڈوت کی، مہاراج کی ڈنڈوت کی میں نے، ماتھا ٹیکتا ہے نیچے، سجدے کی طرح کرتا ہے مہاراج کے سامنے، اپنے مورتی کے سامنے۔ ہاں، یہ بھی جاتا ہے اپنے مزار کے سامنے، قبر کے سامنے، پیر کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور اس کو ڈنڈوت نہیں کہتا ہے، اس کو کہتا ہے سجدہ تعظیمی کیا میں نے، سجدہ تعظیمی لے کے آ گیا۔ بات وہی کی ہے اس نے، لیکن اس کے الفاظ بدلی کر کے اس نے اللہ کو فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کو فراڈ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ دیکھو تم میرے بندے بن جاؤ، اور جس طرح میں تمہیں بتاتا ہوں اس طرح زندگی بسر کرو، بہن بھائیوں کا خیال رکھو، ماں باپ کی خدمت ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، نظر کی حفاظت کرنی ہے، حلال اور حرام کا رکھنا ہے، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، ان کا حق نہیں مارنا ہے۔ تو یہ ساری اچھی چیزیں جتنی ہیں، دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا، ہمارے فائدے کے لیے دیے، اس میں اللہ کا تو فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے اس میں، پھر بھی انسان اپنے فائدے کی باتیں بھی نہ مانے۔ آج جتنی دنیا میں لڑائی جھگڑے نفرتیں یہ ہو رہی ہیں، یہ ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ کی وجہ سے، انہوں نے اللہ کو خالص مانا نہیں ہے، اصل میں یہ مسئلہ ہوا ہے۔
آج ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، سب کے عقیدوں کے اندر خرابی ہے۔ کوئی کہتے ہیں نبی علیہ السلام یہاں سے سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا رسول مدد، کوئی یا غوث مدد کی پکارے لگا رہا ہے۔ سب اسی ایک لائن میں چل پڑے۔ کوئی کہتا ہے یہاں سے سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں قبر پر جا کے پکارو تو سنتے ہیں۔ صرف یہاں اور وہاں کا فرق ہے، سننے کے سب قائل ہیں۔ پھر نیازیں دیکھیں، کوئی چوریاں بانٹتا ہے، کوئی مزاروں پر دودھ چڑھاتا ہے، کوئی صابن چڑھاتا ہے، کوئی جناب دیگیں چڑھاتا ہے، کوئی 11ویں کی دیگ دے رہا ہے، کوئی 12ویں کر رہا ہے، پھر بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، اس طرح کی وہ جو ہے نا واسطے وسیلے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ دین خالص نہیں ہے۔ جب تک دین خالص نہیں ہوگا کوئی رحمت اللہ کی دنیا میں نہیں آئے گی۔ اور بالفرض دنیا میں اللہ نے آپ کو عیش بھی کرا دی، نہ پکڑا اللہ تعالیٰ نے، آپ کے اسی طرح کی عقیدے چلتے رہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے ویلاز میں رہتے ہیں، فلیٹ میں رہتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیوں اور حویلیوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی لمبی کاریں ہیں۔ تو مالک فرماتا ہے لمبی کاریں نہیں دیکھنی ہے، ان کا انجام بھی دیکھنا ان کے ساتھ ہونے کے والا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیو۔ آج اگر جھونپڑی میں رہتے ہو یا مزدوری کرتے ہو، ایمان کو اگر خالص کر لو گے، یقین کرو مرنے کے بعد وہ عیش اللہ تعالیٰ کرائے گا، وہ بادشاہی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اور اگر دنیا کے بادشاہ اس بات کو نہیں مانیں گے، آج چاہے ٹرمپ ہے، چاہے پیوٹن ہے، چاہے فلاں ہے، چاہے یہ اس بات کو نہیں مانتے، چاہے ہمارے اپنے لیڈر ہیں جتنے بھی ہیں، یہ شرک کے رسیا بنے ہوئے ہیں، تو یہ مرنے کے بعد آگ کے اندر چلے جائیں گے، یقین کرو۔ کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے، چاہے بڑے بڑے علماء ہوں، دین کو بیچتے ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں، پیسوں کے لیے کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کو پہچانو میرے بھائی۔